کلپ نمبر 1279۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ صاد، سورہ صاد کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ صاد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ صاد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ سورہ صاد کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے میں بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 2، اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے سے مقصود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دینا ہے۔ نمبر 4، آخر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ صافات کے ساتھ مناسبت، سورہ صاد کی اپنے سے ماقبل سورت صافات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ صافات میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے، اور سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور بقیہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو گویا کہ سورہ صاد سورہ صافات میں بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا تتمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ ترجمہ، صاد نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اس نامور قرآن کی قسم۔ اس آیت میں مذکور لفظ الذکر کا ایک معنی ہے عظمت، ناموری، اور دوسرا معنی ہے نصیحت۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نامور قرآن جو شرف والا اور اپنی مثل کلام لانے سے عاجز کر دینے والا ہے، اس قرآن کی قسم کافر اس کا یقین کرنے اور حق کا اعتراف کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے میں مصروف ہیں۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس نصیحت والے قرآن کی قسم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، کہ جس طرح کفار متعدد خدا مانتے ہیں، در حقیقت ویسا ہے نہیں، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت رکھتے ہیں، اس لیے حق کا اعتراف نہیں کرتے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ ترجمہ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں تو وہ پکارنے لگے، حالانکہ بھاگنے کا وقت نہ تھا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی تکبر اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کے باعث ہم نے آپ کی قوم سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر دیں، اور جب ان پر عذاب نازل ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے فریاد کی اور توبہ و استغفار کرنے لگے تاکہ اس عذاب سے نجات پا جائیں، حالانکہ اس وقت بھاگنے اور عذاب سے نجات پانے کا وقت نہ تھا، اور اس وقت ان کی فریاد بیکار تھی کیونکہ وہ وقت مایوس ہو جانے کا تھا، لیکن کفار مکہ نے ان کے حال سے عبرت حاصل نہ کی۔